لاکھوں کروڑوں درود پیش ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر کہ جن کے صدقے سے اللہ تعالی نے ہم گنہگاروں پر اتنا کرم کیا ہوا ہے۔ تمام سننے والوں کو میرا سلام۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، امام احمد بن حنبل سفر میں کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں رات ہو گئی تو نماز کے بعد مسجد میں ہی رکنے کا ارادہ کر لیا۔ امام احمد بن حنبل اتنے نیک صفت انسان تھے کہ انہوں نے اپنا تعارف کسی سے نہیں کیا کہ لوگ ان کا نام اور مرتبے کی وجہ سے جی حضوری میں نہ لگ جائیں، بلکہ وہ چپ چاپ وہیں رکنے کے لیے ٹھہر گئے تاکہ رات کٹ سکے اور اگلی صبح وہ اپنی منزل کی طرف سفر شروع کر دیں۔ مسجد کے خادمین یعنی دیکھ بھال اور صفائی کے کاموں پر مامور لوگوں نے امام احمد بن حنبل کو نہیں پہچانا اور ان کو مسجد سے باہر نکل جانے کا کہا۔ جب خادم نے مسجد خالی کرنے کا کہا تو امام صاحب نے سوچا، چلو میں مسجد کے دروازے پر ہی سو جاتا ہوں، لیکن اس خادم نے وہاں سے بھی کھینچ کر باہر دھکیل دیا۔ یہ سارا واقعہ مسجد کے قریب کھڑا ایک شخص دیکھ رہا تھا۔ اس شخص نے امام صاحب کو رات اپنے گھر پر گزارنے کی پیشکش کی، حالانکہ وہ شخص حضرت امام احمد بن حنبل سے ناواقف تھا، ان کو نہیں جانتا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل اس شخص کے گھر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص ایک روٹی بنانے والا ہے۔ اس کے گھر پر ہی چھوٹا سا تندور لگا ہوا ہے۔ اس شخص نے امام احمد بن حنبل کو آرام کرنے کے لیے کہا اور خود آٹا گوندھنے لگا۔ آٹا گوندھتے گوندھتے وہ ساتھ پڑھ رہا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آٹا گوندھنے کے بعد اس شخص نے تندور پر روٹی لگانی شروع کر دی، غرض وہ روٹی پکانے والی اپنی ہر حرکت اور لینے والے ہر سانس کے ساتھ استغفر اللہ پڑھ رہا تھا۔ امام صاحب بڑے حیران ہوئے اور اس روٹی بنانے والے سے پوچھا، تم اتنا جو استغفار کر رہے ہو بھلے آدمی، اتنا تو بتاؤ کہ کیا اس استغفار کرنے کا تمہیں کچھ فائدہ بھی ہوا ہے؟ تو اس روٹی بنانے والے نے کہا، میں نے جو بھی خواہش کی ہے اللہ تعالیٰ نے میری ہر خواہش قبول کی ہے، میری زبان سے نکلی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، ایک دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا، وہ کون سی؟ تو اس روٹی بنانے والے شخص نے کہا، سنا ہے امام احمد بن حنبل بڑا نیک انسان ہے، اللہ نے انہیں بڑا نام و رتبہ دیا ہے، میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں امام احمد بن حنبل سے ایک بار ملاقات کروں۔ امام صاحب فرمانے لگے، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، اللہ نے نہ صرف تمہاری استغفار کے بدلے کی گئی یہ دعا بھی قبول کی ہے، بلکہ مجھے خود تمہارے دروازے تک کھینچ کر اس طرح پہنچا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں موجود ہے کہ ایک دفعہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کسی محفل میں بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے قحط سالی کی شکایت کی تو حضرت حسن بصری نے جواب دیا، استغفار کرو۔ پھر ایک آدمی اور آیا، اس نے اپنی غربت کی شکایت کی تو حضرت حسن بصری نے جواب دیا، استغفار کرو۔ اسی محفل میں ایک تیسرا شخص بھی آیا، اس نے حضرت حسن بصری سے اپنی اولاد نہ ہونے کا سوال کیا، انہوں نے جواب دیا، استغفار کرو۔ چوتھے شخص نے آ کر یہ بتایا کہ میرے باغات کھیت کھلیان بنجر ہیں، آپ نے پھر سے کہا، استغفار کرو۔ وہاں پر شاگرد تھے تو انہوں نے حضرت حسن بصری سے سوال کیا کہ حضرت، جو کوئی آ رہا ہے آپ سب کی پریشانیوں کا حل ایک ہی بتا رہے ہیں اور وہ ہے استغفار کرنا۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا، قرآن کی ایک آیت کو بیان کرتے ہوئے کہ جس کا ترجمہ ہے، تو استغفار کرو کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اگر تم استغفار کرو گے تو وہ تم پر بارشیں برسائے گا، تمہارے مال کے ذریعے تمہاری مدد کر دے گا
اولاد یعنی بیٹے عطا کرے گا، تمہارے لیے جنت میں باغات لگائے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ اتفاق سے انہی 4 چیزوں کی تنگی کا سوال لے کر وہ سوالی آئے تھے، تو حضرت حسن بصری کے پاس قرآن کی یہ آیت کے ذریعے استغفار کرنے کا بہترین بیان اور حل موجود تھا۔ پیارے عزیز دوستوں، یہ دونوں واقعات آپ نے ہو سکتا ہے پہلے بھی سن رکھے ہوں، لیکن آپ جب ان مشاہدات و واقعات کو سنتے ہیں تو آپ کا یقین پھر سے استغفار کے اوپر تازہ ہو جاتا ہے، یقیناً شوق و لگن میں اضافہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ ان واقعات و مشاہدات کے بیان سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ استغفار کا ذکر کتنا طاقتور ہے، جو کہ فوری اثر کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے سبسکرائبرز کے پچھلے میریکلز کی ویڈیو میں کتنے سالوں سے جاب نہ ہونے کی شکایت کی تھی اور رزق کی تنگی ہونے کا بتایا تھا۔ تو جب انہوں نے ہمارے ساتھ 7,000 کا ذکر استغفار شروع کیا، یقین مانیے مشاہدے سے ثابت ہو گیا کہ چند ہی دنوں میں ان کے کام لگنے لگے، اللہ تعالیٰ نے رزق کے بند دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ اسی حوالے سے میں آج آپ کو خود کے مشاہدے اور تجربے سے استغفار پڑھنے کا صحیح اور اصل طریقہ بیان کروں گی، یعنی آج ہم وہ طریقہ سیکھ لیں گے کہ جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ استغفار کب فائدہ دینا شروع ہوتا ہے۔ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم استغفار تو کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے استغفر اللہ پڑھ لیں، اللہم اغفر لی پڑھ لیں، چاہے استغفار کا کوئی اور صیغہ پڑھیں۔ ہم سب کا اس کی تعداد کے بارے میں بہت سننے کو ملتا ہے کہ اس ضمن میں استغفار کو روز پڑھنے کی مشہور و معروف تعداد کم سے کم 1200 ہے اور زیادہ سے زیادہ کی حد 7,000 ہے۔ کچھ لوگ اس سے زیادہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے بھی پائے جائیں گے اور ہمیں گاہے بگاہے معلوم ہوتے ہیں کہ روز 7,000 پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، لیکن میرے حالات نہیں بدل رہے۔ لہٰذا استغفار پڑھنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ زبان سے استغفار کوئی سا بھی کر رہے ہوں، لیکن کیا آپ کوشش کر رہے ہیں ساتھ میں گناہوں سے بچنے کی؟ 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں کیا آپ ساتھ؟ یعنی پتہ چلے کہ آپ 7,000، 8,000، 10,000 سے زائد استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں غیبت کر رہے ہیں، دوسروں کا حق مار رہے ہیں، دل دکھا رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ تو آپ جان لیں کہ آپ استغفار نہیں کر رہے، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ استغفار قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح اگر آپ 30,000 استغفر اللہ بھی روز پڑھیں گے تو آپ کے حالات نہیں بدلیں گے۔ استغفار کا ذکر تبھی کام کرے گا جب آپ گناہ سے بچیں گے، اور یہ بات شرطی آزما کے دیکھ لیں۔ ایک ہفتہ، صرف ایک ہفتہ پڑھیں، 7 گناہوں سے مکمل توبہ کریں، ہر چھوٹا بڑا گناہ چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہفتے بعد آ کر آپ خود مجھے بتائیں گے کہ سسٹر میرے حالات بدلنے شروع ہو گئے ہیں۔ خاص طور پر رزق کے معاملات تو 2 سے 3 دن میں ہی حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ بس آزمائش شرط ہے، زیادہ نہیں، ایک ہفتے اس طرح استغفار کر کے دیکھ لیں۔ پہلی شرط ہے گناہوں سے بچنا، اور پھر استغفار کریں، ساتھ میں قدرت کے کرشمے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ بزرگان دین اور خادمین درود پاک سے منقول ہے، یعنی ان کے فہم اور تجربوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جب انسان 70,000 یعنی 70,000 دفعہ استغفر اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے رستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، مشکلات حل ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے جب استغفار پڑھیں تو دل و دماغ سے نیت کر لیں کہ ہم 70,000 دفعہ تک یا اس سے اوپر تک کی پڑھائی کر لیں گے، تبھی ہمارے کام انشاءاللہ بننے شروع ہو جائیں گے۔ جاتے جاتے میرے ساتھ ایک دفعہ محبت سے درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مبارک ہو، آپ سب نے اپنے 10 درجات بلند کروائے، 10 گناہ معاف کروا لیے ہیں اور 10 نیکیاں کما لی ہیں۔
پھر ملتی ہوں ایک اور کام کی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.